اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ مصر میں جا کے اپنی والدہ کی خدمت سے مشرف ہوں، اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کریں۔ تب اپنے سسر سے رخصت ہو کر صفورہ اور لونڈی باندھی اور بھیڑ بکری مال و اسباب سب لے کر مصر کو چلے۔ جب مدین سے ایک منزل راہ نکل گئے، یہاں رات ہوئی، مقام کیا اور بکریوں کو ایک جگہ باندھ دیا، اور بی بی صفورہ پیٹ سے تھی، درد زا ہوا۔ اتفاقاً مرضی الہی سے اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم ان پر اندھیرا ہو گیا اور آسمان گرجنے لگا۔ ایک عالم نے اس دم آرام نہ کیا، پانی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ نکالنے کو چخماق جھاڑنے لگے۔ آگ نہ نکلی، ناچار ہو کر غصے سے چخماق زمین پر پھینک مارا۔ پس خدا کے حکم سے اس چخماق نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ کو خدا کا حکم نہیں کہ تم کو آگ دوں۔ تب حضرت یہ سن کے اس سے باز آئے اور آگ کے لیے متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ مرضی الہی سے دور کی جانب ایک شعلہ آگ کا نظر آیا۔ وہ آگ نہ تھی بلکہ خدا کا نور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھی کوہ طور کی طرف ایک آگ، کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرے رہو، یہاں میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید آؤں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا انگار آگ کا، شاید تم تاپو۔ پھر جو پہنچا اس کے پاس۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر جو پہنچا موسیٰ اس آگ کے پاس، آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والی زمین اس درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہاں کا رب۔ پھر کہا تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا۔ پس اتار ڈالا وہ دونوں جوتیاں اپنی تحقیق، تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طویٰ ہے، اور میں نے پسند کیا تجھ کو۔ پس سن جو کوئی کہ وحی کی جاتی ہے، تحقیق میں ہی ہوں، اللہ نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، پس عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو۔ واسطے یاد میری کہ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے، عورت اور بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھولے، اور عورت کو جلنے کا درد ہوا، دور سے آگ نظر آئی، طور پر وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ اپنی عورت سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ لاؤں۔ تب موسیٰ علیہ السلام اپنے عیال کو یہاں رکھ کے صرف عصا ہاتھ میں لے کر طور کی طرف گئے۔ جب وہ نزدیک پہنچے، ایک درخت سبز دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیر کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ یہ آگ ہے، پس جھاڑ کاٹ کر سرے پر باندھ کے عصا کے اس درخت کے سر پر رکھ دیا تاکہ آگ سلگے اور اس میں پکڑے۔ پس وہ نور درخت کا شاخ ہے، دوسری شاخ پر اور دوسرے سے تیسری پر چلا جاتا تھا، بھاگتا ہوا، غرض جہاں عصا رکھ دیتے اس پر آگ نہیں سلگتی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مایوس ہوئے اور اللہ کے حکم سے جب نالین اپنے پاؤں سے نکالے، اس وقت دونوں نالین دو بچھو ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوہ طور کی طرف جاتے وقت صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں سانپ اور بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، میرے پاؤں میں نالین ہیں اور ہاتھ میں عصا، مجھ کو کیا ہے؟ جب ان پر اعتماد کیا، خدا کے حکم سے دو نالین دو بچھو ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ وہیں آواز آئی، حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور کہا اللہ نے، اے موسیٰ، یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ بولا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیکتا ہوں اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، اور اس سے میرے کتنے کام ہیں۔ کہا ڈال دے اے موسیٰ، پس ڈال دیا اس کو۔ پس ناگہاں وہ سانپ تھا، دوڑتا پھرتا، کہا اس کو پکڑے اے موسیٰ اور مت ڈر، پھر کر دیں گے اس کو پہلے حال پر، یعنی پھر لاٹھی ہو جائے گی۔ پھر جب پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، پس اللہ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آیا۔ اللہ نے اس عصا کو قرآن شریف میں ایک جگہ حیۃ تسعیٰ اور ایک جگہ ثبات مبین اور ایک جگہ کنہلہان فرمایا، اس لیے کہ پہلے دیکھتے ہی سانپ کا سا معلوم ہوتا تھا، دوڑتا پھرتا اور بزرگی میں ثعبان کے مانند اور صورت میں مانند جان کے، یعنی
سانپ کی سنگ کی یہ تینوں صفتیں اس میں تھی۔ خبر ہے کہ جب عصا سابان کے مانند بڑا اژدہا بنتا تو 72 پاؤں موٹے مثال ہاتھی کے 700 دانت نکل آتے، اور پشیمن بدن کی مثال نیزے کی ہوتی۔ اگر پتھر پر لگائے تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر کہا اللہ نے، اے موسیٰ! ترجمہ: اے موسیٰ! بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے گریبان میں کے نکل آئے سفیدی بغیر برائی کے، اور ملا اپنی طرف اپنا بازو، ڈر سے تا سانپ کا ڈر جاتا رہے۔ پس وہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں پر، تحقیق وہ ہیں قوم فاسق۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے فرمان سے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اس میں ایک سفیدی ہتھیلی پر نظر آئی اور مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہو۔ اس کا نام ید بیضا ہے۔ اس کی روشنی سے جہاں روشن ہو جاتا اور نور اس کا آفتاب پر غالب ہو جاتا۔ حق تعالیٰ نے دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ایک عصا، اس سے 1000 طرح کے معجزے ہوتے تھے، اور دوسرا ید بیضا تھا، اس سے ایک عالم روشن ہوتا۔ ان دو معجزوں سے خلائق ان پر ایمان لاتی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام مصر میں جاؤ، فرعون کے پاس۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں، جس کا نام طوٰا ہے، اے موسیٰ! جا فرعون کے پاس، اس سے سر اٹھایا، پس اس کو کہے تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنورے، اور راہ بتاؤ تجھ کو تیرے رب کی طرف، پس تجھ کو ڈر ہو کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب، عیال اور بکریاں میری بیابان میں پڑی ہیں اور وہاں کوئی نہیں، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ! میں نے بہشت سے حورین بھیجی تیری عورت کے پاس کہ خدمت کریں بچے کی اور دودھ پلائیں، اور بھیڑیے نگہبان ہیں تیری بکریوں کی، تو خاطر جما رہے، اندیشہ مت کر، نگہبان ہوں تیری عورت کا اور بکریوں کا، تو مصر میں جا فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب! میں نے خون کیا ہے، ان میں سے ایک جی کو سو ڈرتا ہے کہ مجھ کو مار ڈالے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو اس کو بھیج ساتھ میری مدد کو، مجھ کو سچا کرے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کرے۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام! زور دیں گے ہم تیرے بھائی سے، اور دیں گے تم کو ان پر غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانیوں سے، تم اور جو تمہارے ساتھ ہو اوپر رہو گے، تب موسیٰ علیہ السلام نے 5 حاجتیں اللہ سے مانگی۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب! کشادہ کر سینہ میرا کہ جلدی خفا نہ ہوں، اور آسان کر کے کام میرا سخت، اور گرہ کھول میری زبان سے کہ لوگ سمجھے میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑکھائی میں جل گئی تھی، صاف نہ بول سکتے تھے، اس لیے اللہ سے دعا مانگی، الہی میری زبان کھول دے، اور میرے واسطے وزیر کر میرے بھائی ہارون کو، میرے اہل سے مضبوط کر، اس کے ساتھ میری قوت کو، اور شریک کر اس کو میرے کام کا، یعنی پیغمبری میں، کہ تیری ذات پاک کا بیان کرے۔ ہم بہت اور تیری یاد بہت، تحقیق تو ہی ہے کہ ہم کو دیکھنے والا۔ اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا اللہ نے، ملا تجھ کو تیرا سوال، اے موسیٰ! دل تیرا روشن کیا، اور کام تیرا آسان ہوا، اور زبان تیری فصیح ہوئی، اور تیرے بھائی کو تیرا وزیر کیا۔ اب جا فرعون کے پاس، اس نے سر اٹھایا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا، اللہ نے تب پایا، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے ہوئے اللہ نے سب کچھ عنایت کیا۔ علم لدنی ان کو حاصل تھا، اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: کہا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ نے مجھ سے نہیں چاہا تھا کہ علم و حکمت سے پر رہے، اتار رکھا ہم نے آپ سے تیرا بوجھ، جس نے توڑی تھی پیٹھ تیری، اور بلند کیا ہم نے تیرے واسطے ذکر تیرا پیغمبروں میں اور فرشتوں میں، نام آپ کا بلند کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے بھی اللہ سے حاجت مانگی تھی جب مکے کی بنا شروع کی تھی۔ ترجمہ: اور جب ہاتھ اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، یعنی مکے کی، تب کہا، اے رب! قبول کر ہم سے، تو ہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ اور کہا،
ربنا اغفر لی ولی والدیہ، ترجمہ یا رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو معاف کر گناہ سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اللہ سے مانگا تب سب کچھ ملا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے اللہ نے سب کچھ عنایت کیا تھا، اور ان کی نشان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: آپ کو بخشے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واسطے آپ کے جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور جو کچھ پیچھے، پس آدم علیہ السلام کو بخشا ان کی ذلت سے، تجھ کو شفیع لانے سے، اور امت کو بخشا تیری شفاعت سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر کیا، اور ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے واسطہ 4 یار کو ان کا وزیر کیا، اور اسی طرح ہر پیغمبر نے اپنے اپنے مقصد کو خدا سے مانگ لیا تھا۔ ہمارے پیغمبر کو خدا نے بے مانگے سب کچھ عنایت کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور سستی نہ کرو میری یاد میں، جاؤ طرف فرعون کے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہو اس سے میری بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ کہا دونوں نے اے پروردگار ہمارے، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ کہ زیادتی کرے، اوپر ہمارے یا جوش میں آئے۔ کہا مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پس جاؤ ان کے پاس اور کہو ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، سو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور مت عذاب کر ان کو۔ ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی، اور سلامتی اوپر اس شخص کے ہے جو پیروی کرے ہدایت کی وحی کی گئی ہر طرف ہمارے، یہ ہے کہ عذاب اوپر اس شخص کے ہے جو جھٹلا دے اور منہ پھیرے۔ بہتر یہ ہے کہ تو ایمان لا اور دعویٰ باطل چھوڑ دے، تو تجھ کو 3 چیزیں ملیں گی، ایک جوانی اور بادشاہی مشرق سے مغرب تک، اور تیری عمر دراز ہوگی تاکہ تو بادشاہی دنیا میں۔ اللہ نے رسول کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تمام علم اور حکمت کی باتیں اس میدان مقدس میں کوہ طور پر سکھلا کے مصر میں فرعون کے پاس جانے کا حکم کیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اپنے قبیلہ بی بی صفورہ کے پاس، جن کو اس میدان مذکورہ میں چھوڑ گئے تھے، آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ان سے تولد ہوا۔ ان کی خدمت میں اللہ نے حوران بہشت مقرر کی، اور بھیڑیے اور شیر ان کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ تب حضرت نے احوال نبوت کا اور جو گفتگو اللہ سے کوہ طور پہ ہوئی تھی، اور فرعون لعنتی کی طرف جانے اور اس کو ہدایت کرنے کا جو حکم ہوا تھا، سب صفورہ سے بیان کیا۔ وہ بولی تم جاؤ اور خدا کے امر میں دیر نہ کرو، جلدی جا کے اسے خدا کا پیغام پہنچاؤ۔ تب حضرت جو عزبہ بالعظمہ اپنا تھا صفورہ کے پاس رکھ کے، صرف عصا ہاتھ میں لے کر خدا کو یاد کر کے مصر کو روانہ ہوئے۔ عشاء کے وقت جا کے شہر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر جا کر دستک دی۔ بہن ان کی مریم نے گھر سے نکل کر پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت نے کہا میں مسافر ہوں۔ تب مریم نے اپنی ماں سے جا کے بولی اے اماں جان، ایک مسافر مہمان دروازے پر آیا ہے۔ وہ بولی جلدی جا کے دروازہ کھول دے اور اسے لا کے کھانا کھلا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر صورت اپنی اجنبی کی سی بنا کر بچھونے کے کنارے پر جا بیٹھے۔ بعد اس کے ہارون علیہ السلام اور ان کے والد عمران، ان دونوں نے حضرت کو آ کے دیکھا، لیکن قول صحیح یہ ہے کہ اس وقت ان کی بہن اور والد ان کے انتقال کر گئے تھے۔ والدہ نے آ کر دروازہ کھول دیا، بچھونا اور چراغ اور کھانے کو نمک اور روٹی لا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کھانے کو کھا رہے تھے۔ تب ہارون علیہ السلام نے آ کے اپنی ماں کو پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولی مسافر مہمان ہے۔ ہارون علیہ السلام نے آ کے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تب اپنی ماں سے بولے واہ یہ تو میرا بھائی موسیٰ ہے، یہ کہہ کر گلے مل کے رونے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بہت رونے لگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے قدم بوس ہو کے تسلی دینے لگے، اور ہارون علیہ السلام نے حضرت سے پوچھا اے بھائی میں نے سنا ہے کہ تم شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ کیا اور وہاں بہت دن رہے ہو۔ حضرت نے کہا ہاں میں نے وہاں شادی کی، اور ایک خوشخبری تم کو میں دیتا ہوں کہ خدا نے مجھ کو پیغمبر کر کے فرعون کی طرف بھیجا اور بے واسطہ کوہ طور پر مجھ سے کلام کیا۔ ہارون علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھ کے تعظیم کی اور دست بوس ہوئے اور خدمت میں حاضر رہے۔ حضرت نے ان سے کہا اے بھائی تم کو بھی اللہ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود کو خدا کی طرف دعوت کریں، راہ بتا دیں۔ خدا نے 2 معجزے مجھ کو عنایت کیے ہیں، ایک تو یہ عصا، میں اگر اس کو زمین پر ڈال دوں تو اژدہا بن کر سارے کفاروں کو مصر کے کھا جائے گا، اور جو میں کہوں گا سو اللہ کے فضل سے 1000 طرح کے معجزے اس عصا سے ہوں گے۔ اور دوسرا بدیعضا، جب میں جیب میں ہاتھ ڈالوں گا بدیعضا
ید بیضا سفیدی نکل آئے گی اور ہر انگلی سے نور نکلے گا، تاریکی جاتی رہے گی، جہاں روشن ہوگا۔ اللہ کے فضل سے سب کفاروں پر ہم غالب ہوں گے۔ ہارون علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے، کہا اب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے خلاصی پائیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فجر کی عبادت سے فراغت کر کے فرعون لعین کے مکان پر گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔